بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے فعل مضارع کا بیان۔ فعل مضارع وہ ہے جس سے موجودہ یا آئندہ زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ فعل مضارع کے بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہوتا، بس اتنا سمجھ لینا چاہیے بطور نشانی کہ اس کے آخر پر دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ یہ اس کی ایک نشانی ہے۔ اس کے بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے۔ جیسے پیچھے ماضی کی اقسام میں ہم نے پڑھا کہ ہر ایک قسم کا اپنا اپنا الگ طریقہ تھا، لیکن مضارع کے اندر ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ، بعض کتب والے اس کے کچھ طریقے بتاتے ہیں، لیکن وہ کوئی ایک طریقہ سے چند ایک مضارع بن جائیں گے، دوسرے سے پھر چند بن جائیں گے، تو اس طرح وہ ہوتا ہے۔ تو سب سے بہتر یہی ہے کہ اس نشانی کو یاد رکھا جائے کہ فعل مضارع وہ ہوگا جس کے آخر پر دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو، اور جو بھی مصدر آپ یاد کریں اس کے ساتھ ہی اس کا مضارع بھی یاد کر لیا جائے، تو اس طرح کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو اس کے باقی کے سیغے پھر کیسے بنیں گے؟ پہلے سیغہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے آخر پر دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوگی، تو باقی کے سیغے اس میں ایسے حاصل ہوں گے کہ اس دال کی جگہ پر جو سیغہ ہم نے بنانا ہے اس کی علامت رکھ دیں گے تو وہ سیغہ حاصل ہو جائے گا۔ ماضی کے اندر یہ ہوتا تھا کہ دال کے آگے ان سیغوں کو جمع کرتے تھے، دال اپنی جگہ پر رہتی تھی اور ان سیغوں کی علامات کو آگے لگاتے جاتے تھے، لیکن یہاں پر فرق ہے کہ مضارع کے اندر دال کو ہٹا کر اس کی جگہ پر جو سیغہ بنانا ہے اس کی علامت رکھ دیں گے تو وہ سیغہ بن جائے گا۔ جیسے پروردن مصدر ہے، اس کا مضارع آتا ہے پرورد، تو پرورد دیکھیں دال ساکن ما قبل زبر، مضارع کی علامت پائی گئی، مضارع ہے، پہلا سیغہ بھی بن گیا، دال آخر پہ آ گئی، تو واحد غائب کا یہ سیغہ ہے۔ تو اب باقی کے سیغے بنانے ہیں تو ان کے آگے اس کی علامت لگاتے جائیں۔ جمع غائب کی علامت نون دال ہے وہ لگائیں، تو دال کی جگہ پر لگائیں تو بن جائے گا پرورند، پھر یا لگائیں پروری، پھر یا دال پرورید، پھر میم پرورم اور یا میم پروریم، تو اس طرح ایک گردان بن جائے گی۔ اردو میں اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مصدر کے آخر پر جو نون الف نا آتا ہے اس کو گرا کر اس کی جگہ پر بڑی یا جو ہوتی ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں، تو اردو کے اندر مضارع کا ترجمہ بن جاتا ہے۔ جیسے پالنا سے پال لے، تو وہ پال لے وہ پال لیں، تو پال لے تم پالو، میں پالو ہم پال لیں، ایک ترجمہ یہ ہوگا اس مضارع کا۔ اور اس کے اندر تعریف میں ہم نے پڑھ لیا کہ دو زمانے ہوتے ہیں، استقبال بھی ہوتا ہے، حال بھی ہوتا ہے، تو ہم وہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ پالتا ہے، وہ پالتے ہیں، تو پالتا ہے، تم پالتے ہو، میں پالتا ہوں، ہم پالتے ہیں۔ اس طرح وہ پالے گا، وہ پالیں گے، تو پالے گا، تم پالو گے، میں پالوں گا، ہم پالیں گے، یہ بھی ترجمہ اس میں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو مضارع کا اپنا ترجمہ ہے یہ زیادہ اس میں بہتر ہے۔ اس کے بعد اس کے مجہول بنانے کا جو طریقہ ہے یہ معروف کہ جس بھی مصدر سے ہم نے اس کا مجہول بنانا ہے سب سے پہلے اس مصدر سے ماضی مطلق کی گردان بنا کر اس کے آگے ہا لگا دیں، یعنی اس کا پہلا سیغہ بنا کر آگے ہا لگا لیں۔ تو پروردن سے ہم نے بنانا ہے تو پرورد بنا، ماضی مطلق ہا لگئی تو پروردہ بن گیا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے کہ شدن مصدر سے جو فعل مجہول بنانا چاہتے ہیں ہم اس کی گردان بنائیں۔ تو مضارع کا مجہول بنانا چاہتے ہیں تو شدن سے مضارع بن جاتا ہے شود، تو شود، شوند، شوی، شوید، شوم، شویم، یہ گردان بن گئی۔ اب اس گردان کو اس پروردہ کے آگے لگاتے جائیں تو وہ پوری مجہول بن جائے گی۔ جیسے پروردہ شود، پروردہ شوند، پروردہ شوی، پروردہ شوید، پروردہ شوم، پروردہ شویم، تو اس طرح گردان بن گئی۔ اردو کے اندر ترجمہ ہو جائے گا وہ پالا جائے، وہ پالے جائیں، تو پالا جائے، تم پالے جاؤ، میں پالا جاؤں، ہم پالے جائیں، اس طرح۔ پھر اس کے بعد اس کے مصادر، پیچھے جس طرح مصادر یاد کیے آپ نے، تو اسی طرح اس میں مضارع ہیں دیے گئے، تو ہر مصدر کے ساتھ اس کا مضارع بھی یاد کرنا ہے۔ جیسے گوید ہے، کہے اس کا معنی ہے، یعنی یہ گفتن مصدر کہنا کا مضارع ہے گوید، تو یاد اس طرح کرنا ہے، گفتن اس کا معنی کہنا، اس کا مضارع گوید۔ اس طرح خواندن اس کا معنی پڑھنا، مضارع خواند۔ نوشتن کا مضارع، نوشتن کا معنی لکھنا، اس کا مضارع نویسد۔ خوردن کھانا، مضارع خورد۔
नविश्तन पीना, नोशीदन पीना मुज़ारे नोशद, बख्शिदन बख्शना मुज़ारे बख्शद। तो इस तरह इनको याद करना है। ये जो 6 मस्दर मैंने पढ़कर उनके मुज़ारे बताए हैं, इनको लेकर आपने इसकी मशक करनी है, मारूफ़ की भी और मजहूल की भी। तो इंशाअल्लाह ये सबक भी अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसकी मनफ़ी भी बनानी है। मनफ़ी का वही आसान सा तरीका है कि बस शुरू में नून ज़्यादा कर देना है तो मनफ़ी बनती जाएगी। जैसे परवरद, परवरंद, परवरद, परवरंद, परवरी, परवरेद, परवरम, परवरेम के शुरू में नून लगाएं। ना परवरद, ना परवरंद, ना परवरी, ना परवरेद, ना परवरम, ना परवरेम। तो इस तरह इसकी मुज़ारे मनफ़ी भी बन जाएगी। इसके साथ इसकी एक और भी मुज़ारे की एक किस्म होती है, वो उसका इस्तेमाल कलील है, फ़ायदा के तौर पर वो भी बता देता हूँ कि मुज़ारे दुआमी उसको कहते हैं। उसका तरीका ये होता है कि माजी एहतिमाली जो हमने बनाई थी, पढ़ लिया उसका बयान हमने, उसके शुरू में मी या हमी ज़्यादा कर दें तो वो मुज़ारे दुआमी का फ़ायदा देता है। जैसे परवरदशवद, परवरदशवद हमने माजी एहतिमाली बनाई तो उसके शुरू में मी लगाकर अगर गर्दान सारी चला दें तो ये मुज़ारे दुआमी बन जाएगा। कैसे कि मी परवरदशवद, मी परवरदशवंद, मी परवरदशवी, मी परवरदशवेद, मी परवरदशवम, मी परवरदशवेम। तो इसमें दुआम व इस्तिमरार का माना पाया जाएगा। तो वो किस तरह तर्जुमा हो जाएगा? वो पाल रहा है, वो बार बाल पाल रहा है, इस तरह यानी उसमें दुआम व इस्तिमरार का तर्जुमा हम उसका कर सकते हैं, उससे दुआम व इस्तिमरार का फ़ायदा ले सकते हैं।